بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے انسان قرآن کی نظر میں۔ اس کا 10واں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ آمدنی کا مصلحت کی بنیاد پر ہونا، نہ کہ طلب و تقاضے کی بنیاد پر۔ عام طور پر چیزوں کی قدر و قیمت اور مالیت کا تعین صارفین کی طلب اور مانگ سے ہوتا ہے، اور کسی کام کے جائز ہونے کے لیے اس کام کے عوام کی خواہشات کے مطابق ہونے کو کافی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کسی چیز کی مالی قدر و قیمت کے تعین اور لوگوں کے کام کو جائز قرار دینے کے لیے لوگوں کی طلب اور مانگ کو کافی نہیں سمجھتا، بلکہ کام کے معاشرے کی مصلحت کے مطابق ہونے کو عرف شریعت میں مالیت کے تعین اور کام کے جائز ہونے کے لیے لازمی شرط قرار دیتا ہے۔ یعنی اسلام صرف لوگوں کی خواہشوں اور رغبتوں کو جائز آمدنی کا منبع نہیں سمجھتا، بلکہ خواہشات اور رغبتوں کے علاوہ معاشرے کی مصلحت کے ساتھ آمدنی کو بھی شرط قرار دیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اسلام لوگوں کی طلب کو رسد کے جواز کے لیے کافی نہیں جانتا۔ اس لیے اسلام میں بعض کاموں اور کسب کے طریقوں کو مکاسب محرمہ کہا گیا ہے۔ مکاسب محرمہ یعنی کمانے والے کے حرام طریقے چند قسم کے ہیں۔ الف، چیزوں کا ایسا لین دین جو جہالت میں ڈالنے کا موجب ہو، ایسی چیزیں جو لوگوں کو عملاً جہالت اور فکری و اعتقادی روگردانی کی طرف راغب کرنے اور شوق دلانے کا سبب ہوتی ہیں، حرام ہیں، اگرچہ ان کی مانگ کافی مقدار میں ہو۔ اس لحاظ سے بت فروشی، فریب کا بیچنا، تجلیس ماشطہ یعنی عورت کی آرائش کرنا اور اس آرائش کے ذریعے عورت کے عیوب کو چھپانا تاکہ اس کا رشتہ لینے کے لیے آنے والے فریب کھا جائیں۔ کسی ایسے شخص کی مداح کرنا جو اس مداح کا مستحق نہ ہو، کہانت اور غیب گوئی، یہ سب امور حرام ہیں، اور ان طریقوں سے مال وصول کرنا بھی ممنوع اور حرام ہے۔ ان چیزوں کا باہمی تبادلہ جو گمراہ کرنے اور غفلت میں مبتلا کرنے کا باعث ہیں۔ گمراہ کن کتابوں اور فلموں کی خرید و فروخت اور ہر وہ کام جو کسی طرح سے بھی معاشرے کی گمراہی کا موجب ہونا جائز اور حرام ہے۔ وہ شخص جو دشمن کی تقویت کا موجب ہو، کسی بھی ایسے طریقے سے روپیہ پیسہ کمانا حرام ہے جو دشمن کی بنیاد مضبوط کرنے کا باعث ہو، خواہ وہ فوجی اعتبار سے ہو یا اقتصادی، ثقافتی یا جاسوسی کے اعتبار سے اسلامی محاذ کو کمزور بناتا ہو، چاہے اسلحہ فروشی کی صورت میں ہو یا ایسی دوسری چیزوں کی فروخت کی شکل میں جن کی احتیاج ہو اور جو عملاً مذکورہ امور کا سبب ہوں، اور نایاب کلی نسخوں کا بیچنا بھی انہی چیزوں میں شامل ہے۔ ایسے امور کے ذریعے مال حاصل کرنا جو فرد یا معاشرے کے لیے تباہ کن اور نقصان پہنچانے والے ہوں، مثلاً شراب فروشی، آلات قمار کا بیچنا، اس طرح نجس العین چیزوں کا بیچنا اور ناقص اور ملاوٹ کی ہوئی چیزیں بھی اسی زمرے میں شامل ہیں۔ ان سب طریقوں سے مال حاصل کرنا جوا کھیلنا، امر حرام کی طرف دوسروں کو مائل کرنا اور لے جانا کسی مومن کی حجب ظالموں کی مدد کرنا اور ان کی نوکری اور ملازمت وغیرہ ممنوع اور حرام ہے۔ البتہ کسب حرام کی دوسری قسم بھی ہے جو کام کے خلاف مصلحت ہونے کی بنا پر نہیں بلکہ اس کے لین دین سے بالاتر ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ بہت سے کام بزرگی و پاکیزگی کی ایسی حد میں ہیں کہ ان کے عوض قرار دینا ان کی حیثیت و عظمت و حرمت کے خلاف ہے، جیسے فتویٰ دینے، شرعی فیصلہ کرنے، اصول و فروع دین کی تعلیم دینے، وعظ و نصیحت کرنے اور اس جیسی دوسری چیزیں اور ممکن ہے۔ طبابت بھی اسی میں شامل ہیں۔
مذکورہ کام اور پیشے اپنے مقدس ہونے کی بنا پر لین دین اور مبادلے سے بالا تر ہیں، اور اس چیز سے کہیں بلند ہیں کہ آمدنی اور دولت کی جمع آوری کا ذریعہ بنیں۔ یہ سب کام واجبات کا ایک سلسلہ ہیں جنہیں بلا عوض انجام پانا چاہیے۔ البتہ مسلمانوں کا بیت المال ان مقدس کاموں کے انجام دینے والوں کی ضروریات زندگی کے اخراجات کا ذمہ دار ہوگا۔ حقوق کا دفاع کرنا، خواہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، اور زیادی و زبردستی کرنے والے کے خلاف جہاد کرنا واجب اور مقدس کام ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یہ تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 148۔ خداوند عالم اعلانیہ طور پر بدگوئی کو پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ رسول اکرم کا ارشاد گرامی ہے، افضل الجہاد کلمۃ عدل عند امام جائر، بہترین جہاد ظالم و جابر پیشوا کے سامنے عدل و انصاف کی بات کہنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام رسول خدا سے نقل فرماتے ہیں، لن تقدس امت حتی یؤخذ للضعیف حق من القوی